اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین و حاضرین، آج ایک سوال آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ آج سے پہلے شاید یہ سوال ہمیں یوٹیوب کے اوپر یا کبھی کسی بھی ذرائع سے ہمارے سامنے نہیں آیا ہو، یا کبھی کسی نے پوچھا نہیں ہو کہ واٹ از اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ تو آج ہم بیسیکلی بات کرنے جا رہے ہیں کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کیا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو اپنا انٹروڈکشن کرانا چاہوں گا۔ میرا نام راؤ محمد شعیب ہے، ایک اوورسیز پاکستانی ہوں۔ پاکستان میں نہ چاہتے ہوئے بھی پچھلے 7 سالوں سے یہاں پر اسٹک ہوں ڈیو ٹو نیشنل فیلیئرز، جو بھی ہمارے ملک کے اندر اس وقت مسئلے مسائل ہیں۔ یورپ سے پاکستان یہاں پر آیا تھا 1 ماہ کے لیے اپنی والدہ محترمہ کا آپریشن کرانے کے سلسلے میں۔ کوئی قلیل تقریباً اس کے اندر 7 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس کی وجہ یہاں پر جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے، اب جوڈیشل سسٹم کے ساتھ ساتھ یہاں پر جتنے بھی سسٹم ہیں وہ سب کے سب اگر ہم ان کو اٹھا کے دیکھ لیں تو ہر جگہ کرپشن ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے، ابھی بلکہ اقرار الحسن صاحب کا ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا، وہ بڑے دھڑلے سے کہہ رہے تھے کہ پورا پاکستان لے رہا ہے، کرپشن کر رہا ہے۔ عدالتوں میں ججز کرپشن کرتے ہیں، وکیل کرپشن کرتے ہیں، پولیس کے پاس چلے جائیں تو پولیس کا محکمہ ایک کرپٹڈ ترین اس ملک کا ایک محکمہ ہو چکا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان، ہمارا جو مین سوال ہے کہ واٹ از اسلامک ریپبلک آف پاکستان، تو اسلامک ریپبلک آف پاکستان جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ایک درندگی کا نام ہے، حیوانیت کا نام ہے۔ کیونکہ اگر ایک شخص، میرے جیسا شخص جو یورپ سے یہاں پر صرف اور صرف ایز اے گیسٹ آیا تھا، مہمان ملنے کے لیے، آپریشن کرانے کے لیے، اور اگر وہ 7 سال سے اس کو یہاں پر اسٹک ہے اور پورے پاکستان کی کوئی بھی اتھارٹی اس کو جو ریلیونٹ جو اس کا آنسر ہوتا ہے وہ دینے سے اگر قاصر ہیں، کیونکہ جوڈیشل اگر کوئی فیک جوڈیشل ٹرائل آپ کے اوپر سٹارٹ ہو جائے تو آپ ریاست سے بھی نہیں پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ بات تو پاکستان کے اندر طے ہو گئی کہ ہم ساری کی ساری چیزیں، سارے کے سارے کام ہمارے، اب سب لوگوں کو اس بات کا بھی علم ہوگا کہ پاکستان کی عدالتوں کے اندر ہم کس طریقے کار سے، کتنے منظم طریقے سے وہاں پر اسٹیمپ پیپرز کو سیل آؤٹ کراتے ہیں۔ ویڈیوز موجود ہیں میرے پاس، اسٹیمپ وینڈرز کے ریکارڈز موجود ہیں، بھیج چکا ہوں تقریباً 150 سے 200 کے قریب اپلیکیشنز پاکستان سٹیزن پورٹل کے اوپر۔ یہاں پر ظلم اور بربریت کا یہ نظام 1947 سے لے کے آج تک یہ چلتا جا رہا ہے۔ خدا را اس نظام کو بدلنے کے لیے میں پارلیمانی نظام کے بھی فیور کے اندر عمران خان صاحب کو ووٹ دیا تھا، لیکن بٹ آئی ایم ریئلی ڈس اپوائنٹڈ ایز اے اوورسیز پاکستانی۔ ریمیٹنس بھیجا کرتا تھا میں اس ملک کے اندر، جو کہ 4 سے 5 لاکھ روپے ہر ہفتے سے 10 دن کے اندر یہاں پہ میں اپنے بھائیوں کے اکاؤنٹ کے اندر بھیجا کرتا تھا۔ آج پچھلے 7 سال سے میں یہاں پر ہوں، میرا لائف اسٹینڈرڈ، میرا لیونگ اسٹائل، ایوری تھنگ از چینج۔ ٹھیک ہے، میں 20 سے 24 لاکھ روپے کمانے والا بندہ آج سروائیول کے اوپر بھی اس وقت موجود نہیں ہے۔ تو یہ ریاست ایک نکمی ریاست ہو چکی ہے، ایک فیلئر ریاست ہو چکی ہے، جن کی عدالتوں کو یہ تک نہیں معلوم ہے کہ جوڈیشری کے اندر کیسز کون سے لیے جاتے ہیں۔ کیونکہ ہم جو پریکٹیکل کے اندر ہمارے سامنے چیزیں ہیں، موجود ہیں، ایویڈنسز، ویڈیو ایویڈنسز ہیں، ڈاکومنٹری ریکارڈز ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم یہ ثابت کر چکے ہیں اس پوری کی پوری ریاست مدینہ کو کہ جناب والا، آپ سے میں بحیثیت ایک اوورسیز پاکستانی یہاں پر پاکستان کے اندر
آپ کی جوڈیشری سے انصاف لینے کے لیے آیا ہی نہیں ہوں بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کا کوئی رول ہی نہیں تھا. رول کہاں سے کریٹ ہوا؟ وہ ہماری ان دی باؤنڈریز آف دی جوڈیشری، کورٹوں کے اندر پرفیکٹ کوریئر نام کی کمپنی، جو کہ کسی ریٹائرڈ جج کی کمپنی ہے، انہوں نے میری مری ہوئی ماں کو زندہ کیا پیسے لے کے. پولیس کے محکمے میں چلے جائیں، اگر کار یہاں پر چوری ہوتی ہے تو یہاں پر یہ کہا جاتا ہے، پولیس کے یہ ریمارکس ہیں، 150-200 اپلیکیشنز کا پاکستان سٹیزن پورٹل کے اوپر آفٹر آل واٹ ایور آئی ہیو اور واٹ ایور آئی گاٹ ریزلٹ ان بنڈل آف کیوریز. بنڈل آف کیوریز بھیجنے کے باوجود جواب یہ آتا ہے کہ جی گاڑی تو آپ نے سیل آؤٹ کی. اب مجھے کوئی شخص یہ بات سمجھا دے. میں نے یہاں پہ کلیم کیا اینڈ آئی کین پروو دیٹ ود مائی ہول ڈاکومنٹیشن with all the records کہ بھائی میں بی ایم ڈبلیو، مرسیڈیز، آڈی، وہ گاڑیاں یورپ کے اندر ڈرائیو کرتا ہوا آیا تھا. ایک سوزوکی لیانا جیسی گاڑی کو میں یہاں پر ایک جھوٹی ایف آئی آر کٹوانے کے آؤں گا؟ آپ اس حد تک نکمی قوم ہو چکے ہیں اس ملک کی. سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ آئی جی صاحب کو بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آئی جی صاحب ذرا اپنی پولیس، میرا خیال ہے کہ آپ ہی اسکلفل نہیں ہیں. ایک تو یہ ریزنز ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پاکستان سٹیزن پورٹل کا بنیادی طور پر مقصد کیا ہے، اوورسیز فاؤنڈیشن کا اس ملک کے اندر مقصد کیا ہے. مطلب یہی ہے، دس از سو کالڈ اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اس ویژن کے تحت کیا بنایا گیا تھا کہ آپ لوگوں کی، ایک عام انسان کی زندگی کو اس طریقے سے تیز نیز کر دیں، اس کی زندگی کے اندر زہر پیوست کر دیں اور وہ آپ سے شکایت بھی نہ کر سکے. تو سوری ٹو سے ناؤ آئی ایم موونگ آن دی رائٹ ڈائریکشنس. میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اٹ از یوز لیس ٹو کمپلین اینی ون ایلس. آئی واز تھنکنگ دیٹ آئی نیڈ ٹو کمپلین ٹو دا گاڈ اور اللہ rather than I complain to the Pakistani authorities. And what I'm trying to do right away, that I am trying to highlight my matters, whatever is happening in Pakistan, in the international media. I have already sent the video messages to the European Court of Justice that I am overseas Pakistani. I'm unwillingly residing in Pakistan due to fake judicial civil trial against my property. یہ تمام کی تمام چیزیں بیسکلی ہم ایک اس دنیا کی، میں کہوں گا کہ شاید اس سے زیادہ اس ملک خداداد کے اندر آ کے مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ شاید اس سے زیادہ کوئی بدترین قوم اس وقت روئے زمین کے اوپر کوئی موجود نہیں ہے. مجھے بڑے دکھ کے ساتھ اور بڑی شرمندگی کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کیا ہمارا اسٹیٹس، کیا ہمارا کلیبر ہے. اخلاقی انداز سے دیکھ لیا جائے اس کو، انسانیت کے لحاظ سے دیکھ لیا جائے کہ ہم ایک چیز عدالتوں کے اندر، ہماری عدالتوں میں سیل آؤٹ ہو رہی ہیں، وہاں پہ پولیس اسٹیشن بھی موجود ہے. اس ملک کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان بھی موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد کے اندر پارلیمانی لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں، یہاں پہ صدر بھی موجود ہیں، یہاں پہ وزیر اعظم بھی موجود ہیں، ادارے بھی موجود ہیں. بٹ ان سب کے باوجود مری کے انسیڈنٹ کے اندر کیا ہوا، کس طریقے سے لوگ وہاں پہ مارے گئے، کیا ہوا. وہ جو ابھی ایک سری لنکن ایک مینیجر کو مارا گیا تھا، کیا ہوا. کتنی ہی بچیوں کا یہاں پر اس ملک معاشرے کے اندر 1.5 سال کی بچی تک محفوظ نہیں ہے، 8 سال کی، 5 سال کی، 6 سال کی. تو اس ریاست نے میرے نزدیک درندے پیدا کیے ہیں اور وہ درندے مختلف اداروں کے اندر تعینات ہو گئے ہیں جو کچھ نہیں کرتے ہیں. ہوگا جب ان کی بیٹی کے اوپر یا ان کی اولادوں کے اوپر یہ تمام کے تمام زوال شروع ہوں گے. یہ معاشرہ ہے،
ایسی ہوتی ہے ریاست. دنیا کے بہترین ملکوں میں رہنے کے باوجود آج اس اپنے ہی ملک میں بڑی محبت کے ساتھ آیا تھا. I would like to let you know that I worked for Pakistan. ٹھیک ہے نا, میں کالج کے اندر پڑھاتا رہا, کچھ اداروں کے ساتھ بھی میں نے کام کیا ملک اور قوم کی بقا کے لیے, جس کا نام میرا خیال ہے کہ میں ادھر لینا اس وقت مناسب نہیں سمجھتا. میں ریٹائرڈ آرمی سن کا بیٹا ہوں, راؤ میرا برادری سے ہمارا تعلق ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں جو کچھ پاکستان کے اندر اس وقت ہو رہی ہیں, یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے؟ کیا کوئی ایک شخص بھی اس ملک کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان سے لے کے صدر پاکستان تک اور صدر پاکستان سے لے کے اس ملک کے ایک چپڑاسی تک, کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ کیا یہی قائد اعظم کا خواب تھا کہ میں ایک شخص یہاں پر ایز اے اوورسیز پاکستانی یہاں پر آیا, آج 7 سال ہو گئے, میں اپنے بیمار بچے کے پاس نہیں جا پا رہا, میں اپنے گھر واپس نہیں جا رہا. آپ نے ایک کریٹ کر دیا ایک بجرنگی بھائی جان, اف یو ریممبر دیٹ مووی فرام دا بالی ووڈ. تو یہ تمام کی تمام چیزیں میں اس ریاست کی ہی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات بتا رہا ہوں کہ خدا رہا اس ریاست کو, آپ کو مہذب بننے کی سب سے پہلے ضرورت ہے, پھر اس ریاست کو تربیت دینے کی ضرورت ہے تاکہ یہ بھی مہذب بن سکے. درندوں کی جگہ انسانیت کو پروموٹ کیا جانا چاہیے. جن ملکوں کی عدلیہ کا یہ حال ہوگا کہ وہاں پہ فیک جوڈیشل ٹرائل عدالتوں کے اندر کریٹ کیے جاتے ہوں, اور پھر کسی بھی ایک عام انسان کی زندگی کا کیا ہونا ہے, پھر وہ 50 سال تک کیس بھگتتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تمام کی تمام صورتحال میں ٹویٹر کے اوپر اپنے یورپ کے اندر جتنے بھی ہیں, ویسٹ کے اندر کینیڈا, آسٹریلیا, جتنے بھی دنیا کے اندر اوورسیز پاکستانی ہیں, ان سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را پاکستان میں مت آئیے گا. یہ انسانوں کا معاشرہ نہیں ہے. ہمارا ملک بہت اچھا ہے, لیکن اس کے اندر کچھ درندے یہاں پر آ کے جو بیٹھ گئے ہیں, جو بیسکلی پیروکار ہیں یزید کے, اور وہ بات حسینیت کی کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میرا خیال ہے کہ ہم تمام کی تمام میرا جو مین میسج تھا کہ واٹ از اسلامک ریپبلک آف پاکستان, تو دس از کالڈ اسلامک ریپبلک آف پاکستان, جہاں بچے محفوظ نہیں ہیں, جہاں کوئی بھی شخص محفوظ نہیں ہے, جہاں پر میرے جیسا شخص جو یورپ سے یہاں پر اپنی ماں کا آپریشن کرانے کے لیے آیا تھا, آج سیکولر لائف تھریٹس کے ساتھ یہاں پر اپنے ملک کے اندر بیٹھا ہوا ہے. یہ تمام کی تمام صورتحال میں ریاست کو متعدد مرتبہ hundreds of complaints I have already launched to the concerned departments, relevant SHO, SSP, DSR, and Pakistan Citizen Portal, and as well as Presidential and Prime Minister Department as well. And now I am moving on the different directions, کیونکہ میرا نہیں خیال کہ اس ملک کے اندر مرنے سے پہلے شاید کوئی اٹھتا ہو, کیونکہ سری لنکن کا واقعہ بھی مرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا. آپ لوگوں نے ابھی جو مری کا انسیڈنٹ ہوا وہ بھی اس کے بعد کتنے سینکڑوں کی تعداد کے اندر یہاں پہ بچے مر جاتے ہیں, آئے دن یہاں پہ روز انوسینٹ لوگ ان کا مرڈر ہو جاتا ہے. کبھی نہیں اٹھتی ہے ریاست, کبھی نہیں نوٹس لیتی. یہاں تک کہ جو پولیس کا ایٹیٹیوڈ ہے, میں ایک چھوٹا سا اور اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میری کار سوزوکی لیانا AMM 951 چوری ہوتی ہے. میں پولیس کے پاس جاتا ہوں, آج اپلیکیشن کو لانچ کراتا ہوں, 15 پہ کال کرتا ہوں, وہ مجھے پولیس کے پاس بھیجتے ہیں, تھانے میں بھیجتے ہیں. میں ادھر اپلیکیشن لانچ کرانے کے لیے کچھ 4 گھنٹے ادھر بحث اور تکرار کرتا ہوں, لیکن بمشکل ایک اپلیکیشن ریسیو ہو پاتی ہے, اور اس کے بعد FIR کب لانچ ہوتی ہے؟ 2 ماہ کے بعد. اینڈ آل دیز فیکٹ اینڈ فیگرس are proving by my own records and whatever records provided by the authorities of Pakistan. ٹھیک, تمام چیزیں میرے پاس موجود ہیں.
اتنے نکمے ہیں کہ آج گاڑی چوری ہو رہی ہے، آج کوئی بندہ مرتا ہے، آج کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ یو آر گونا کریٹ دا ایف آئی آر آفٹر 2 months. What the hell is this? Who is the IG? Who is the responsible? کون ہے؟ کن جاہل لوگوں کو ہم نے یہ سارے کے سارے اعزازات سونپے ہوئے ہیں؟ کیا کر رہی ہے ہماری بغیرت قسم کی سائیں سرکار اس ملک کے اندر؟ کیا کر رہے ہیں ہمارے وزیر اعظم؟ کیا کر رہے ہیں ہمارے صدر پاکستان؟ کب ہم لوگ اٹھنے کے قابل ہوں گے؟ یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں، خدا را ان تمام چیزوں پہ نوٹ کریں۔ میرا بنیادی طور پر مقصد، پھر میں اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میرا بنیادی طور پر مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کرٹیسائز کرنا شروع کروں اپنے ہی ملک کو۔ مجھے اس ملک سے پیار تھا، اسی لیے میں یہاں پر آیا، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، آج خدا کے واسطے میں یہاں سے اس حد تک بیزار ہو چکا ہوں کہ I do not want to take even one single breath in my own nation. I do not want to stay. کیونکہ میں ایک بات کا اندازہ لگا چکا ہوں کہ شاید ان عیسائیوں کے ساتھ رہنے کے اندر اور یہاں پہ رہنے کے اندر فرق صرف اتنا ہے کہ وہ انسان کے بچوں کے ساتھ میں تھا۔ یہاں پر آنے کے بعد مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ پورا کا پورا معاشرہ ہی شاید جانوروں کے اوپر مشتمل ہے۔ بہت کم تعداد کے اندر اچھے لوگ یہاں پر موجود ہیں، سوائے کہ عمران خان کو میں نے زندگی کے اندر ایک پہلی مرتبہ ووٹ دیا تھا، بٹ آئی ایم ڈس اپوائنٹڈ۔ بٹ تھنگس میرے حساب سے اگر پریزیڈنشل سسٹم پاکستان کے اندر آتا ہے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے، جتنی بھی یہ کرپٹ مافیاز ہیں، یہ سارے کے سارے ان سب کا بس نہیں چلنا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے اندر، محترم عمران خان صاحب کی جو کوالٹیز ہیں، ان کوالٹیز کے اندر اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ پاکستان کو ایک بہترین انداز سے مینج نہیں کر سکے۔ مینجمنٹ ایک ٹیم کے اندر شاید انہوں نے کی ہو، لیکن بحیثیت پرائم منسٹر وہ اس قوم کو ابھی تک مینج نہیں کر سکیں، اس پورے سسٹم کو مینج نہیں کر سکیں۔ اگر پریزیڈنشل سسٹم آ جائے اس کے تو شاید وہ کچھ کر سکیں۔ ایک چیز پازیٹیو ہے، وہ یہ کہ عمران خان صاحب جو بھی ہیں، جو بھی ان میں گڈ کوالٹیز اینڈ بیڈ فیکٹرز ہر انسان کے اندر ہوتے ہیں، اچھے فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، بیڈ فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، تو اچھا فیکٹر ایک یہ ہے کہ ایک ڈیسنٹ اور انکرپٹڈ لیڈر یا شخص، لیڈر ابھی میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو کہنا مناسب نہیں ہے، لیڈر جو ہوتے ہیں وہ طیب اردگان کی طریقے سے ہوتے ہیں، وہ مہاتر محمد کی طرح ہوتے ہیں، وہ امام خمینی کی طریقے سے ہوتے ہیں۔ آپ کے دور کے اندر جو کچھ یہ معاملات میں دیکھتا آ رہا ہوں، پچھلے 7 سالوں سے میں یہاں پر موجود ہوں، یہ سب چیزیں ہی دیکھ رہا ہوں، آپ کی حکومت بھی آتے ہوئے دیکھی، آپ کو ووٹ بھی دیا، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن آپ نے جو ڈیلیورڈ کرنا تھا، بہت سارے پرومسز میں سے کوئی ایک پرومس کمپلیٹ نہیں ہوا آپ کا۔ تو بہرحال ہم یہ بات ہر طریقے سے اس بات کو ہم ثابت کر چکے ہیں کہ بحیثیت قوم ہم صرف اور صرف چور ہی نہیں، ہم منافق بھی ہیں۔ اسی لیے اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ اور مجھے آخر میں ایک لفظ اور کہنا چاہوں گا کہ اگر مجھے یہاں پر اس ملک کے اندر کسی ریاست کی اتھارٹی سے کوئی امید ہے تو وہ ہے پاکستان آرمی۔ شاید وہ جس ٹریک کے اوپر بھی جا کر ان تمام مسائل کو حل کرنا چاہے تو میں ان سے درخواست کروں گا وہ ان تمام مسائل کو دیکھ سکتی ہیں کہ اس حد تک جو ہمارے معاشرے کے اندر کرپشن بڑھ گئی ہے۔ کوئی بھی ادارہ ہو، کہیں پہ بھی چلے جائیں، بغیر پیسے دیے لیا ہی نہیں، کچھ حل ہی نہیں ہوتا ہے یہاں پر۔ یہ جو لین دین کا غیر قانونی رواج یہاں پر قائم ہے، جس کے لیے آپ نے بے تحاشا ادارے بنائے ہوئے ہیں، نیب ہے، کیا کیا اینٹی کرپشن ہے، لیکن سب کے سب ہی رشوت لینے پہ لگے ہوئے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو چیک آؤٹ کیا جائے، ان تمام چیزوں کے اوپر ورک کیا جائے، اس قوم کے لیے، اس جنریشن، ہماری آنے والی جنریشنز کے لیے، کیونکہ
ہم تو گزر جائیں گے یہاں سے، لیکن ہمارے بعد جو یہاں پر ہماری جنریشنز کو آنا ہے، ان کے لیے ہم کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہی معاشرہ، یہی قتل و غارت گری، یہی درندگی، یہی برٹالٹی، یہی حیوانیت۔ خدا را ہم سب لوگوں نے ہی مل کر اس پہ سوچنا ہے، تبدیل کریں اس سسٹم کو۔ پارلیمانی نظام ہی یہاں کا واحد حل ہے، پریزیڈنشل سسٹم۔ اس پارلیمانی نظام سے میرا خیال ہے 74 سالوں کی جو ہمارے پاس ریکارڈز ہمارے پاس موجود ہیں، آپ تھر کو دیکھ لیں، بہت ساری جگہوں کو دیکھ لیں، بحیثیت قوم ہم بہت پیچھے کی طرف جا چکے ہیں۔ کوئی ترقی نہیں کی پاکستان نے، اور یہ ملک معذرت کے ساتھ چل بھی نہیں رہا ہے، یہ گھسیٹا جا رہا ہے۔ تھر کے اندر جا کے صورتحال دیکھ لیں، ہم نے ایک ایٹم بم بنا کے کوئی تیر نہیں مار لیا ہے۔ ایک عام انسان کو اگر آپ انصاف فراہم نہیں کر سکے، ایک عام انسان کو اگر پینے کا صاف پانی بھی آپ فراہم نہیں کر سکے، تو پھر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانا بند کریں۔ تب لگائیں جب آپ اس قابل ہو جائیں، پہلے اپنے پاؤں پہ تو کھڑے ہو جائیں۔ آپ کے ملک کے اندر یہاں پہ لوگ مر رہے ہیں، ایکسیڈنٹ کے اندر لوگ مر رہے ہیں، ڈکیتیوں میں لوگ مر رہے ہیں، سنیچنگ یہاں پر ہو رہی ہے۔ ایک عام انسان کی زندگی میں لینڈ مافیا سے ڈر کر، چھپ کر، آج پچھلے 7 سالوں سے لائف تھریٹس کے باوجود آج بھی اپنے گھر کے اندر پتہ نہیں کتنے کتنے دن ہو جاتے ہیں۔ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے بھی مجھے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ آیا میں جاؤں، مجھے کوئی آ کے شوٹ کر کے تو نہیں چلا جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ دس از اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ اگر یہ نہیں ہے، اس پورے کے پورے پاکستان کے اندر کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی اتھارٹی اگر مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہے تو ایوری ون کین کانٹیکٹ می ایٹ مائی واٹس ایپ اور ڈائریکٹ نمبر وچ از 031524111761۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد، اللہ نگہبان، پاک آرمی زندہ باد۔ اللہ حافظ۔